أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ، اور ہم نے قرآن کو آسان کیا یاد کرنے اور نصیحت قبول کرنے کے لیے، تو کیا ہے کوئی اس میں غور و خوض کرنے والا اور سوچنے والا؟ حضرات گرامی، سورہ قمر سامنے ہے، مکہ میں یہ نازل ہوئی ہے۔ اس میں مجموعی طور پہ 55 آیتیں ہیں اور 4 آیتیں ایسی ہیں جو ایک جیسی ہیں، یعنی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ، یہ مستقل آیت ہے۔ پھر دوسری جگہ یہی مستقل آیت آئی ہے، وہ نئی آیت شمار کی جائے گی۔ اسی طرح 4 مرتبہ یہ آیت کریمہ آئی ہے اور چاروں مرتبہ یہ 4 آیت کی حیثیت سے ہے، ایک آیت نہیں ہے۔ اسی واسطے اس میں شمار کیا گیا ہے 55۔ ان کو لے کر 4 آیتیں یہ اور بقیہ 51 آیتیں اور۔ اس آیت کا جو ترجمہ تھا وہ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا یاد کرنے اور نصیحت قبول کرنے کے لیے، تو کیا ہے کوئی سوچنے والا، نصیحت قبول کرنے والا؟ تو اس بات کو اللہ تعالیٰ نے نئے انداز میں 4 مرتبہ فرمایا ہے۔ در حقیقت یہ قرآن کا تعارف ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا، تو یہ قرآن کا تعارف ہے۔ قرآن کا تعارف دیگر آیتوں بھی کرایا گیا ہے۔ سورہ دخان میں ہے انما یسرناہ بلسانک، کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا آپ کی زبان پہ۔ اسی طرح قرآن کا ایک تعارف 28ویں پارے میں کرایا گیا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑ کے اوپر اتارتے تو پہاڑ اللہ کے خوف و خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پہاڑ کی چٹان جو سنگلاخ ہے، انتہائی مضبوط ہے، ایسا پتھر تو پتھر ہی ہوتا ہے، اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر اس پہ قرآن اتارا جاتا تو وہ پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے۔ اب یہ اللہ کی شان ہے، آن بان ہے کہ وہی قرآن انسان کے اوپر نازل کیا گیا۔ انسان پہاڑ کے مقابلے میں جسم و جثے کے حساب سے، گوشت پوشت کے حساب سے انتہائی نازک ہے، نرم ہے، بوٹیاں ہیں، چمڑے ہیں، ہڈیاں ہیں، تو پہاڑ کہاں سخت اور کہاں انسان نرم۔ لیکن اس کا تو یہ تھا کہ اس کلام کا اگر ایک جملہ بھی اس سے اوپر آ جاتا تو انسان کے ہونٹ پھٹ جاتے۔ پہاڑ کے مقابلے میں جو پہاڑ کی شدت ختم کر رہا ہے قرآن، کہ اگر یہ قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے انسان تو انسان کے ہونٹ پھٹ جاتے ہیں، اس کو سہار نہیں سکتا۔ لیکن چونکہ انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ کلام ہے، اور اللہ رحمان اور اللہ کی قوتیں اور اللہ کی جو ہے طاقتیں اور اللہ کے اختیارات وہ اس کے شان ہے، اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ اگر پہاڑ پہ اس کا کلام جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، لیکن اسی کا تقاضا یہ ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے کلام اتارا گیا، انسان پہ اتارا گیا، سب سے افضل انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت وحی کے وقت تبدیل ہو جاتی، حتیٰ کہ
جو ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار میری ران پہ آپ سر مبارک جو ہے رکھے لیٹے ہوئے تھے، قرآن اترنا شروع ہو گیا تو میری ران بھاری ہو گئی، سخت عجیب کیفیت ہونے لگی، تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہ وحی آتی تو یہ کلام چونکہ اللہ کا کلام ہے، آپ اس کو اخذ کرنے میں آپ کو دشواری ہوتی، لیکن اللہ آسان کرتے اور بہرحال پھر آپ قرآن کو پڑھتے جس طرح اترا ہے۔ تو اس معنی کر انسان کے لیے اللہ نے قرآن کو آسان کر دیا اور فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، کہ اور ہم نے قرآن کو یا جو ہے آسان کیا۔ قرآن کو آسان کس اعتبار سے کیا؟ خود اللہ نے فرمایا لِلذِّکْرِ، ذکر کے معنی کیا ہیں؟ ذکر کے معنی مفسرین لکھتے ہیں کہ یاد کرنے کے لیے۔ قرآن کو یاد کرنا انتہائی آسان ہے، ایک ننھا بچہ سورہ فاتحہ یاد کرائیے اسے حفظ ہو جاتی ہے، 8-10 سال 12 سال کے بچے پورا قرآن حفظ کر لیتے ہیں، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ ورنہ عام کتاب چاہے کتنی ہی پتلی ہو، من و ان شروع سے لے کے اخیر تک اس کو ازبر کرنا اور یاد کرنا یہ مشکل ہے، لیکن قرآن کریم ہے کہ آپ ہر رمضان میں ماشاءاللہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ الناس تک آپ سنتے ہیں اور حافظ سناتا ہے۔ تو یہ قرآن کو اللہ نے یاد کرنے کے لیے جو ہے آسان کیا۔ اسی طرح قرآن کا معنی سمجھنا اللہ نے آسان کیا، قرآن سے نصیحت کو حاصل کرنا اللہ نے آسان کیا، قرآن سے عبرت حاصل کرنا، قرآن سے ہدایت کے نقوش لینا اور زندگی کے اس پر گزارنا یہ آسان کیا اللہ نے۔ تو اس معنی کر قرآن آسان ہے۔ آسان کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ایسا کلام ہو کہ اب بالکل سہل ہو، لیکن یہ اللہ کے شایان شان ہے، چونکہ اس میں قرآن کی خصوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تنقضی عجائبہ، کہ قرآن کے علوم اور اس کے تعجب خیز باتیں، پر حکمت باتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ علماء کے علماء، مفسرین اور سارے لوگ غور کرتے رہیں گے، معانی اخذ کرتے رہیں گے، ہیرے اور جواہرات نکالتے رہیں گے اور زمانے کے اعتبار سے لوگوں کی ہدایت کا سامان کرتے رہیں گے، یہ چیز کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس معنی کر قرآن جامع قرآن ہے۔ اب ایک یہ ہے کہ قرآن کے اندر مختلف مضامین ہیں، ایک تو وہ مضامین ہیں جو انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے ساتھ جو سرگزشت ہوئی ہے، ہر نبی نے اپنی قوم کو اللہ کی دعوت دی، اس قوم نے کیا برتاؤ کیا وہ، اور نبی نے کس طرح دعوت دی وہ، یہ مکالمے اور یہ محادثے اور یہ آپس کی گفتگو پوری ریکارڈ کر لی گئی مختصر لفظوں میں، اور قرآن اس کا جو ہے اس کو پیش کرتا ہے پوری تاریخ انسانی کو، کہ پوری تاریخ انسانی میں جب جب انسان طغیان اور سرکشی اور عصیان پر آیا ہے اور اللہ کی دعوت کو، نبیوں کی دعوت کو اس نے ٹھکرایا ہے، تو وہ برباد اور تباہ ہوا، اور اس کو ایسے ایسے طریقوں سے ہلاک کیا گیا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے وہ طریقہ، وہ اللہ کی عادت قیامت تک رہے گی۔ جس زمانے میں جو قوم سرکشی پہ اترے گی تو اللہ تعالیٰ اس کی ہلاکت و بربادی کے ذرائع بھی ایسے پیدا کر دے گا کہ اس کا وہ تصور نہیں کر سکتا۔ اس واسطے ہمیشہ اللہ کی کتاب سے سبق لینا، اس پہ عمل کرنا، یہ انسانوں کے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ ایک تو یہ واقعات ہیں، انبیاء کے واقعات اور ان کی قوموں کے واقعات، فرعون کا واقعہ، سیدنا موسیٰ کا واقعہ، حضرت ابراہیم کا واقعہ، حضرت نوح کے واقعات، یہ جتنے واقعات ہیں یہ واقعات کس لیے ہیں؟ وہ سبق لینے کے لیے ہیں۔ تاریخ انسانی اور انسانی سرشت کو وہ بیان کر رہے ہیں کہ انسان جو ہے جب سرکشی پہ آتا ہے تو کہاں چلا جاتا ہے، اور جب اس کو ہدایت کا سامان اور ہدایت کی طرف آتا ہے تو وہ پارسا، متقی اور رب کا فرمانبردار بن جاتا ہے۔ تو
تو اس انسانی تاریخ کو ان واقعات میں بیان کیا گیا ہے جس میں سبق ہے کہ وہ چیزیں اختیار کیجئے جس سے انسان انعام یافتہ بنتا ہے، منعم علیہ جن پہ انعام کیا گیا وہ بنتا ہے، وہ چیزیں یاد کیجئے، اور ایسے نہ بنیے جس سے انسان پہ اللہ کا غضب ہوتا ہے یا انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ واقعات ہیں۔ اب ظاہر ہے آپ قرآن کھول کے بیٹھیں اور ان واقعات کو نکالیں تو ان واقعات کا خلاصہ چاہے اردو زبان میں آپ سمجھنا چاہیں تو سمجھ لیں گے، چاہے ہندی میں سمجھنا چاہیں تو سمجھ لیں گے، انگریزی میں سمجھنا چاہیں سمجھ لیں گے، دنیا کی کوئی زبان بھی ہو اس میں قرآن کا ترجمہ موجود ہو تو ان واقعات قرآنی کو سمجھنا عام شدھ بدھ رکھنے والے انسان کے لیے مشکل نہیں ہے، چونکہ کہانی اور واقعہ جلدی سمجھ میں آتا ہے۔ سچی کہانی، چونکہ ہمارے زبان میں کہانی بولا جاتا ہے تو اس کا ایک اور مفہوم ہوتا ہے، وہ کہانی نہیں بلکہ سچی کہانی، سچے واقعات جو قرآن کے ہیں، ایک ایک حرف سچا ہے، اس کو سمجھنا ایک عام انسان کے لیے ترجمے کے ذریعہ آسان ہے۔ اسی طرح اس میں جو ہے مثالیں دی گئی ہیں قرآن میں، بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے کہ مکڑی اور مکڑی کا جالا، یہ مثال دی گئی، تو اسی طرح ہدہد کی مثال دی گئی، اسی طرح کوے کا تذکرہ کیا گیا۔ تو یہ جو ہے تذکرے ہیں، یہ جو مثالیں دی گئی ہیں، ان مثالوں کو بھی آدمی ذرا سا اردو اور کسی ترجمے کے ذریعہ سمجھنا چاہے تو نفس مفہوم کو قرآن کو سمجھ سکتا ہے۔ اسی طرح اس میں حکمت کی باتیں ہیں، بعض باتیں کھلے احکام ہیں، اقیم الصلاۃ، نماز کو پڑھیے، تو ظاہر ہے کہ نماز پڑھنا سب لوگ جانتے ہیں، لیکن نماز کیسے پڑھیں گے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم کرنا پڑے گا۔ تو زکوٰۃ دینا، اسی طرح حج کرنا، تو احکام جو موٹے موٹے اہم احکام ہیں ان کا سمجھنا بھی انتہائی آسان ہے۔ مسئلہ اور زیادہ تر قرآن کریم میں واقعات اور تاریخی موعظتیں، نصیحتیں اور بار بار عقیدہ قیامت و آخرت و نبوت اور توحید کو بیان کیا گیا۔ تو عقائد کی جتنی باتیں ہیں کہ ہر نبی نے یہی کہا کہ اللہ ہی کی پوجا کرو، تو یہ چیزیں ترجمے کے ذریعے سمجھنا آسان ہے۔ البتہ اس میں بعض آیتیں ایسی ہیں جس میں ایک حکم بیان کیا گیا، لیکن اس حکم کو پورے رہتی دنیا تک اس پہ فٹ کرنے کے لیے وہ اجتہاد کرنا پڑتا ہے، استنباط کرنا پڑتا ہے، اس کے ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں، جسے قانون کے ماہرین، اس کے مجتہدین، تو وہ ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں جو مجتہدین ہوتے ہیں، فقہا ہوتے ہیں، مفتیان کرام ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، تو یہ جو ہے احکام کو قرآن کے ذریعہ نکال کے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ مشکل کام ہے، تو یہ علماء کا کام ہے۔ تو اس جہاں تک نفس مثال اور واقعہ اور سمجھنا اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا، قرآن سے جڑنا، یہ ساری چیزیں جو آیات ہیں وہ آسان ہیں۔ ایک مسئلہ یہاں اور ہے کہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ تفسیر کے لیے ضروری ہے کہ 14 علوم یا اس سے زیادہ میں مہارت ہو، تب آدمی تفسیر کر سکتا ہے۔ وہ علوم کیا ہیں؟ بہت واضح ہیں کہ سب سے پہلے عربیت، یعنی عربی جانتا ہو، پھر عربی میں جو ہے صرف جانتا ہو، نحو جانتا ہو، تعلیل جانتا ہو، علت جانتا ہو، اور اس کے مادہ اشتقاق جانتا ہو، پھر اس کے بعد وہ قرآن جانتا، قرآن تفسیر جانتا ہو، اصول تفسیر جانتا ہو، حدیث جانتا ہو، اصول حدیث جانتا ہو، فقہ جانتا ہو، اصول فقہ جانتا ہو، لغت کے جو غرائب و عجائب ہیں ان سے واقف ہو، تو ان 14 علوم یا اس سے زیادہ میں ماہر ہو تب وہ تفسیر کر سکتا ہے۔ لیکن یہ بات بہت واضح ہے کہ یہ 14 علوم میں مہارت تفسیر کے لیے ضروری ہے، مفسر کے لیے ضروری ہے، یعنی جو قرآن کی تفسیر لکھنا چاہے،
قرآن کی تفسیر پیش کرنا چاہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ان 14 علوم میں یا اس سے زیادہ علوم میں ماہر ہوگا، تب ہی قرآن کی تفسیر لکھ سکتا ہے، ورنہ اسے تفسیر لکھنے کا حق نہیں ہوگا۔ تو تفسیر لکھنا اور مفسر بننا اور ہے، اور قرآن کا سمجھنا، نفس قرآن کا سمجھنا یہ اور بات ہے۔ تو قرآن سمجھنے کے لیے ان 14 علوم کے مہارت ضرورت نہیں ہے، بلکہ کتاب ہدایت کی حیثیت سے قرآن کو سمجھنے کے لیے جو عام معلومات ہونی چاہیے، اس کے ذریعہ جیسا کہ میں نے بتایا قرآن کو سمجھ سکتا ہے۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے اس پورے سورے میں 55 آیتوں میں 4 آیتیں یہ رکھی ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے کہا اور ہم نے آسان کیا قرآن کو سمجھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، تو ہے کوئی سمجھنے والا، کوئی ہے غور کرنے والا، کوئی ہے جو ہے اس میں جو ہے سوجھ بوجھ رکھنے والا جو قرآن سے فائدہ اٹھائے۔ تو 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو 4 آیت بنا کے ذکر کیا۔ اب ایک ہی بات کو ہم اور آپ اگر دہراتے ہیں تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ بات اہم ہے، اور اہم ہوئی 3 مرتبہ کہہ دیتے ہیں، لیکن یہاں اللہ نے دہرایا بھی نہیں ہے، بلکہ 4 آیتوں کو 4 مرتبہ اللہ نے نقل کیا، اتارا، اور چاروں کو 4 نئی آیت قرار دیا۔ تو اب اس سے اہمیت واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن سمجھنے کے سلسلے میں ہمیں کتنی زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ اور کیوں نہ ہو، اگر ایک جو ہے آرڈر آ جائے انگریزی میں ڈی ایم کا، تو ہم کیا کریں گے؟ اس ڈی ایم کے آرڈر کو لفافے میں رکھ کے آرام سے مسلح کے نیچے رکھ دیں گے؟ کیا ایسا کریں گے؟ ایسا جو کرے گا اس کے متعلق آپ فیصلہ کر لیجئے۔ بلکہ کیا کریں گے؟ اس کو فوری طور پہ کسی انگریزی داں کے پاس لے جائیں گے، اس کا ترجمہ کرائیں گے اور مطلب سمجھیں گے کہ آرڈر کیا ہے۔ ہم کو انگریزی نہیں آتی، ہم کو عربی نہیں آتی اگر، تو ہم اس کا سمجھنے، اردو میں، ہندی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک آرڈر کی یہ حال۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہر انسان کے نام قرآن جو ہے پیغام ہے، یہ خط ہے، چٹھی ہے، براہ راست ہر انسان سے اللہ مخاطب ہے۔ تو انسان کو اس کو سمجھنے کی کس قدر کوشش کرنی چاہیے۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ قرآن کی تلاوت ہم کرتے ہیں، اور تلاوت کرنا باعث اجر و ثواب ہے، ہر ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تلاوت مستقل ایک عبادت ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کو ترجمے کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرنا یہ مستقل دوسری عبادت ہے۔ آپ کسی عالم کی نگرانی میں، کسی مفسر کی نگرانی میں، کسی جانکار کی نگرانی میں قرآن آپ پڑھیں، یعنی ترجمہ پڑھیں، جو سمجھ میں نہ آئے آپ اس کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اس اعتبار سے قرآن کریم سے غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ یہ کتاب انقلاب، کیا بات ہے، زادتہم ایمانا، قرآن کی آیت کرتے ہیں ایمان کی کیفیات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آج ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن اپنے اندر ایک کشش رکھتا ہے کہ سمجھے نہ سمجھے تب بھی ہم متاثر ہوتے ہیں، یہ کشش ہے قرآن کی۔ لیکن سمجھنا کی بات اور ہے، سمجھنا مستقل عبادت ہے۔ تو چونکہ ہم قرآن کے الفاظ کے معنی اور مطالب کو سمجھتے نہیں، اس واسطے ہمیں دقت پیش آتی ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ قرآن اس قدر مشکل کتاب ہے کہ بڑے بڑے علماء اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، 14 علوم کی اس میں ضرورت ہے، اور اس کے بغیر کیسے قرآن کو آپ سمجھیں گے، یہ دونوں میں فرق ہے کہ مفسر کے لیے 14 علوم میں مہارت کی ضرورت ہے، عام انسان کو قرآن کے ان باتوں کو جو آسانی سے سمجھی جا سکتی ہیں اس کے سمجھنے کے لیے ان 14 علوم میں مہارت ضرورت نہیں ہے، بلکہ زبان کی ضرورت ہے، عقل کی ضرورت ہے، سوچ کی ضرورت ہے، فہم کی ضرورت ہے، اور اللہ سے تعلق کی ضرورت ہے۔ جتنے ہی اللہ سے تعلق آپ پڑھائیں گے، قرآن کی طرف آپ لپیں گے، یا جتنا قرآن آپ پڑھیں گے اتنی ہی آپ کا اللہ سے تعلق بڑھے گا۔ اب اس میں یہ 4 آیتیں 4 بار آئی، 4 آیتیں آئی ہیں، دیکھنے میں ایک بالکل ہے۔ اس کے سلسلے میں
علامہ شوکانی نے یہ لکھا ہے کہ قرآن کو اللہ نے آسان بنایا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے اس کو 4 مرتبہ ذکر کیا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے اس کو 4 مرتبہ ذکر کیا تاکہ اس نعمت کا احساس ہو۔ اس کے علاوہ السدی اور دیگر مفسرین حافظ عماد الدین نے ابن کثیر میں جو مفسرین کی رائے نقل کی ہے، وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں پہ 4 آیت ہے۔ یہ اگر ہم پس منظر کو دیکھیں تو اس سورہ قمر میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ قیامت کے مضامین بیان کیے ہیں، انشقاق قمر کے مضمون کو بیان کیا گیا ہے، چاند کے پھٹنے کا، اور اس طرح قیامت کے سنگین مناظر کو بیان کیا گیا۔ تو جیسے جیسے اللہ نے اقوام کو اور قرآن سننے والے کو اللہ نے قیامت اور قیامت کے واقعات سے ڈرایا، تو اس کے بعد اپنی نعمت کا تذکرہ کر دیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے، یہ عظیم نعمت ہے، اس کو ہم نے آسان کیا ہے تاکہ انسان کا ذہن جو ان خوفناک واقعات سے لرز اٹھا تھا پھر وہ اعتدال پہ آ جائے۔ اس واسطے اللہ نے اس آیت کا 4 مرتبہ ذکر کیا، اور ہر مرتبہ اپنے نظام قرآن کے تحت اس صورت کے نظام اور اس صورت کی آیتوں کے استحکام اور ان آیتوں کے جیسے جڑی گئی ہیں ایک دوسرے جگہ پہ، اس منظر میں ان ہولناک واقعات کو نقل کرنے کے بعد اللہ نے اس مضمون کو نقل کر دیا کہ ہم نے آسان کیا قرآن کو، ہے کوئی سمجھنے والا۔ تو گویا ہمیں توجہ دلانے مقصود اس بات کی طرف ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت ہم رمضان میں کر رہے ہیں، کرتے رہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ رمضان کے بعد تلاوت نہ کریں۔ رمضان کے بعد بھی روزانہ تلاوت کا ایک معمول رکھیں۔ تلاوت مستقل عبادت ہے، لیکن اس عبادت کے ساتھ ساتھ جیسے کہ ہم اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز مستقل عبادت ہے، لیکن روزہ جو ہے دوسری عبادت ہے۔ تو روزہ اگر کوئی نہ رکھے تو ظاہر ہے کہ وہ روزہ چھوڑنے والا ہوگا، نماز چھوڑنے والا نہیں ہوگا۔ کوئی زکوٰۃ نہ دے تو زکوٰۃ چھوڑنے والا ہوگا، لیکن روزہ اور نماز چھوڑنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن جس طرح فرض آپ کے نماز ہے، ایسے ہی فرض روزے ہیں، ایسے ہی فرض زکوٰۃ ہے، ایسے ہی فرض حج ہے۔ تو یہ چاروں عبادتیں الگ الگ ہیں۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت، یتلون حق تلاوتی، وہ تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں بہترین انداز میں، جیسے کہ اللہ کو سنانے کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ تصور ہو کہ اللہ سن رہے ہیں تو کتنا اچھا قرآن پڑھیں گے، قرآن کو کتنا اچھا بنانے کی کوشش کریں گے۔ کسی قاری سے آپ مشق کریں گے، اس میں عمر کا مسئلہ نہیں ہے، بڑھاپے میں بھی اچھے قاری سے جا کے وہ لوگ جو کہ مکتب میں قرآن پڑھ کے آئے ہیں، ایسے حافظوں کے ذریعہ جن کی شین اور قاف صحیح نہیں تھا اور آج تک تو وہ قرآن ویسے ہی پڑھ رہے ہیں۔ تو قرآن کو صحیح سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ سارے صحابہ بڑی عمر میں، بے شمار صحابہ نے بڑی عمر میں قرآن یاد کیا، حافظ ہوئے۔ اس لیے قرآن کو قرآن کے انداز میں کسی اچھے قاری سے مشق کر لینی چاہیے، وہ عبادت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، جو مختلف زبانوں میں ترجمے ہیں۔ حضرت مولانا محمود حسن گنگوہی جو شیخ الہند کے محمود حسن دیوبندی جو شیخ الہند کے نام سے مشہور ہیں، ان کا آزادی میں جو حصہ رہا ہو وہ تو اپنی جگہ، لیکن ہندوستان میں علماء کی کھیپ تیار کرنے میں جو ان کا کردار رہا ہے وہ اس سے کہیں اعلیٰ ہے۔ ان کے شاگردوں میں علامہ انور شاہ کاشمیری، ان کے شاگردوں میں علامہ شبیر عثمانی، بڑے بڑے علماء چوٹی کے اس وقت جو ہندوستان کی جنہوں نے رہبری کی، ان کو گویا کہ شیخ الہند نے تیار کیا۔ اور جب سیاست میں آئے، غلامی سے آزادی کے سلسلے میں، تو ان کو مالٹا میں قید کر دیا گیا۔ اب وہاں انگریزوں نے قید کیا، وہاں سے چھوٹ کر آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس ملت کی پسماندگی کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ قرآن سے دوری، قرآن کا نہ پڑھنا ہے،
اس لیے میں قرآن کا ترجمہ اردو میں کر کے لایا ہوں، اس ترجمے کو پورے عوام میں عام کیا جائے، لوگ قرآن کو پڑھیں۔ شیخ الہند نے عام ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ترجمہ اس وقت اپنی زبان میں، یعنی اردو کا فرق ہوتا رہتا ہے، اس وقت انہوں نے لکھا، کس لیے لکھا؟ تاکہ ہندوستان کے لوگ جو ہے اس کو سمجھیں، اور بغیر اس کے وہ ترقی نہیں کر سکتے۔ گویا کہ شیخ الہند جو کہ شیخ العلماء ہیں، ان کی یہ سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار کہا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو، ہم نے قرآن کو آسان کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے قرآن کو آسان فرمائے، قرآن کے مطابق قرآن کو صحیح پڑھنے، قرآن کو پڑھانے، قرآن کو سمجھنے، قرآن کو سمجھانے، قرآن کے علوم کو عام کرنے کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔